آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو کروڑوں لوگوں کی روزمرہ زندگی کا، ان کی عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے، وضو۔ جی بالکل۔ سوال بظاہر بہت سیدھا سا ہے کہ وضو میں پاؤں دھوئے جائیں یا ان پر مسح کیا جائے۔ لیکن یہ سوال ہمیں قرآن کی ایک آیت کے اندر ایک ایسی کہہ لیں کہ ایک لسانی اور تاریخی جاسوسی کی طرف لے جاتا ہے جس کے بارے میں شاید بہت سے لوگوں نے سوچا بھی نہ ہو۔ مجھے یہ لسانی جاسوسی والی بات بہت پسند آئی۔ جی، آج جو ماخذ ہمارے سامنے ہے وہ ہمیں سیدھا قرآن کی سورۃ المائدہ کی 6 آیت میں لے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ صرف ایک طریقہ کار کا سوال نہیں ہے، یہ اس بات کا جائزہ ہے کہ 1400 سال پرانی ایک بحث کا حل خود اس آیت کے اندر کیسے چھپا ہوا ہے۔ واہ! یہ عربی گرامر، تاریخ اور ایک متن کے خود اپنے آپ کو واضح کرنے کی کہانی ہے۔ تو گویا ایک آیت ہے جس کی وجہ سے دو بالکل مختلف عمل سامنے آتے ہیں، اور ہمارا آج کا کام اس آیت کے اندر چھپے ہوئے اشاروں کو ڈھونڈ کر اس گتھی کو سلجھانا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ چلیں اس معاملے کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو، جیسا آپ نے بتایا، قرآن کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے گرد گھومتی ہے۔ جی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس آیت میں وضو کے بارے میں بنیادی ہدایات کیا دی گئی ہیں؟ یقیناً، آیت میں اہل ایمان کو نماز سے پہلے تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ ترتیب کچھ یوں ہے۔ جی۔ پہلا حکم ہے اپنے چہرے دھو لو، دوسرا ہے اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، ٹھیک ہے۔ تیسرا حکم ہے اپنے سروں کا مسح کرو، اور پھر چوتھا حصہ آتا ہے جو کہتا ہے اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ اچھا۔ تو ترتیب ہوئی چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح اور پھر پاؤں۔ اچھا، تو مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے 2 اعضاء کو دھونے کا حکم ہے، تیسرے کا مسح کرنے کا، لیکن پاؤں کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ واضح طور پر نہیں کہا گیا کہ دھو یا مسح کرو۔ آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ تو اختلاف کی اصل جڑ کیا ہے؟ اختلاف کی جڑ خالصتاً عربی گرامر میں ہے۔ گرامر میں؟ جی، آیت میں دھونے کے لیے فعل استعمال ہوا ہے فغسلو، اور مسح کرنے کے لیے فعل استعمال ہوا ہے ومسحو۔ صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ پاؤں کے لیے جو لفظ آیا ہے ارجلکم، اس کا تعلق کس فعل سے ہے؟ کیا وہ پیچھے دھونے والے حکم سے جڑتا ہے یا اپنے سے بالکل قریب والے مسح کے حکم سے؟ ایک منٹ، یہاں مجھے تھوڑا سا روکیں۔ اگر پاؤں کا ذکر سر کے مسح کے حکم کے فوراً بعد آیا ہے تو سب سے منطقی بات تو یہی لگتی ہے کہ اس کا تعلق قریب ترین حکم یعنی مسح سے ہو۔ بالکل۔ کوئی بھی قاری اسے ایسے ہی پڑھے گا۔ تو پھر دھونے کا خیال آیا ہی کیوں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، یہی اس معمے کا مرکز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی اہم چیز کو سمجھنا ہوگا جسے عربی میں اعراب کہتے ہیں۔ یعنی زبر، زیر اور پیش؟ جی بالکل۔ آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں ان پر یہ اعراب لگے ہوتے ہیں، لیکن ابتدائی دور کے جو قرآنی نسخے تھے ان پر یہ نشانات نہیں تھے۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی قاری کے پاس وہ رہنمائی نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں انگریزی میں ایک جملہ ہے لیٹس ایٹ گرینڈما۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایٹ کے بعد کوما لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے لیٹس ایٹ کوما گرینڈما، جس کا مطلب ہے دادی اماں آئیے کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوما ہٹا دیں تو مطلب بنتا ہے آؤ دادی اماں کو کھاتے ہیں۔ ہاں ہاں، زبردست مثال ہے۔ تو ایک چھوٹے سے نشان نے مطلب بالکل الٹ دیا۔ تو عربی میں زبر اور زیر یہاں وہی کوما والا کام کر رہے ہیں؟ بالکل وہی کام۔ عربی گرامر کے مطابق دھونے کا فعل یعنی فغسلو اپنے بعد آنے والے اسم کو ایسی حالت میں رکھتا ہے جس کی علامت زبر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ مسح کرنے کا فعل ومسحو اسے ایسی حالت میں رکھتا ہے جس کی علامت زیر ہوتی ہے۔ اوکے۔ اب پاؤں کا لفظ ہے ارجلکم۔ اگر اس کے آخری حرف لام پر زبر پڑھا جائے یعنی ارجلکم تو یہ گرامر کے لحاظ سے دھونے والے فعل سے جڑ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اگر اسے زیر کے ساتھ پڑھا جائے ارجلکم
تو یہ قریب ترین فعل مسا سے جڑ جاتا ہے۔ واہ! تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ہی لفظ کو بغیر اعراب کے دیکھ کر دو مختلف لوگ دو بالکل مختلف نتیجے نکال سکتے تھے، اور دونوں اپنی جگہ بالکل گرامر کے لحاظ سے درست ہوتے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، اور ایسا ہی ہوا۔ تاریخ میں ہمیں دونوں طرح کی قرات ملتی ہیں، اور اسی بنیاد پر مسلمانوں کے کچھ گروہوں کا عمل مسا کا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف کوئی نظریاتی بحث نہیں ہے، یہ اختلاف آج بھی عملی طور پر موجود ہے، جیسے ہمارے شیعہ بھائی پاؤں پر مسا کرتے ہیں۔ جی تو کیا ان کا عمل اسی دوسری قرات پر مبنی ہے؟ جی، ان کے دلائل کی بنیاد اسی دوسری قرات پر ہے۔ اب یہاں سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب متن میں بظاہر یہ ابہام موجود تھا تو اس کا حتمی حل کیسے نکالا جائے؟ صحیح۔ کیا ہمیں قرآن سے باہر کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے ماخذ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن نے اس معمے کو حل کرنے کے لیے دو بڑے اشارے خود اپنے اندر ہی فراہم کیے ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو پہلا اشارہ یا پہلا سراغ کیا ہے؟ پہلا سراغ ہے مستند قراءت۔ مستند قرات۔ جی، جب اسلام عرب سے باہر پھیلا اور غیر عرب لوگوں کے لیے قرآن کو صحیح پڑھنا مشکل ہونے لگا تو دوسری اور تیسری صدی ہجری میں قرآن کے متن پر اعراب لگانے کا ایک بہت بڑا علمی کام ہوا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کام کسی کی ذاتی رائے پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد اس تلاوت کو تحریری طور پر محفوظ کرنا تھا جو صحابہ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور جو نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہوتی آ رہی تھی۔ تو گویا یہ ایک طرح کی آڈیو ریکارڈنگ کو تحریر میں لانے جیسا تھا۔ بہترین تشبیہ ہے، بالکل۔ تو اس مستند اور محفوظ شدہ تلاوت میں پاؤں کے لفظ کو ارجلکم پڑھا گیا، یعنی لام پر زبر کے ساتھ۔ اچھا۔ اس ایک زبر نے گرامر کے لحاظ سے اس کا تعلق دھونے والے فعل فغسلو سے جوڑ دیا اور ابہام کو ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن فرض کریں کہ کوئی اس مستند قرات کو نہ مانے یا اس تک رسائی نہ رکھتا ہو، کیا آیت کے اندر کوئی اور بھی اشارہ ہے جو اعراب کے بغیر بھی ہماری رہنمائی کر سکے؟ جی، اور یہ دوسرا اشارہ شاید پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ اچھا۔ آیت میں پاؤں کے حکم کے ساتھ ایک حد مقرر کی گئی ہے، ٹخنوں تک، یعنی الل کعبین۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ آیت پر دوبارہ غور کریں، جہاں ہاتھ دھونے کا حکم ہے وہاں بھی حد مقرر ہے، کوہنیوں تک، لیکن جہاں سر کا مسح کرنے کا حکم ہے وہاں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ حد مقرر کرنا، جیسے کہاں تک دھونا ہے، یہ عمل دھونے کے ساتھ تو سمجھ آتا ہے، لیکن مسح کے ساتھ اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل، یہ نکتہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ ماخذ یہی نقطہ اٹھاتا ہے کہ ٹخنوں تک کے الفاظ خود ایک خاموش دلیل ہے کہ یہاں مطلوبہ عمل دھونا ہے۔ اگر صرف مسح کرنا ہوتا تو اس حد کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا داخلی قرینہ ہے جو اعراب کے بغیر بھی پڑھنے والے کو صحیح سمت کی طرف دھکیلتا ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ کوئی یہ دلیل بھی تو دے سکتا ہے کہ ٹخنوں تک کی حد صرف یہ بتانے کے لیے ہو کہ مسح کس حصے پر کرنا ہے۔ جی، جیسے کوئی کہے کہ میز کے اوپری حصے پر کپڑا مارو، تو کیا یہ لازمی ہے کہ حد کا تعلق دھونے سے ہی ہو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہمیں متن کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ حد مسح کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جی، لیکن جب ہم آیت کے مجموعی ڈھانچے کو دیکھتے ہیں تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ کیا پیٹرن؟ دھونے والے اعضاء یعنی چہرہ اور ہاتھ، ان کے ساتھ حد کا ذکر ہے۔ مسح والے عضو یعنی سر، اس کے ساتھ حد کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح۔ جب پاؤں کا ذکر حد کے ساتھ آتا ہے تو یہ فوراً دھونے والے اعضاء کے گروپ میں زیادہ منطقی طور پر فٹ ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ ایک طرح کا سیاق و سباق کا اشارہ ہے جو متن خود فراہم کر رہا ہے۔ یہ ایک داخلی تضاد کو حل کرتا جو مسح کی صورت میں پیدا ہوتا۔ یہ واقعی بہت گہرا نکتہ ہے۔ تو اب بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقصد پاؤں دھلوانے ہی تھا تو قرآن نے اتنی پیچیدہ ساخت استعمالی کیوں کی؟ جی، سیدھا سیدھا دھونے والے تمام اعضاء، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کو ایک ساتھ کیوں نہیں بیان کر دیا، اور سر کے مسے کو آخر میں؟ اس سے تو سارا ابہام ہی ختم ہو جاتا۔ یہی تو اس آیت کی خوبصورتی ہے۔
ماخذ کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن صرف یہ نہیں بتا رہا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس ترتیب سے کرنا ہے۔ وضو کی جو عملی ترتیب ہے وہ یہی ہے، پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح اور آخر میں پاؤں۔ صحیح۔ اگر قرآن پاؤں کو ہاتھوں کے فوراً بعد ذکر کر دیتا تو گرامر کا مسئلہ تو حل ہو جاتا، لیکن وضو کی عملی ترتیب ٹوٹ جاتی۔ تو آیت کی ساخت دراصل وضو کے عمل کی پیروی کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ترتیب بھی اس حکم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ قرآن نے گرامر کی خوبصورتی پر عملی ترتیب کو ترجیح دی۔ جی بالکل، قرآن نے ترتیب کو برقرار رکھا، بھلے ہی اس سے ایک ظاہری لسانی ابہام پیدا ہوا، لیکن پھر اس ابہام کو حل کرنے کے لیے اشارے بھی خود متن کے اندر ہی رکھ دیے۔ یعنی مسئلہ بھی خود بنایا اور اس کا حل بھی خود ہی دے دیا ایک ہی جگہ پر۔ بالکل، اور یہ بحث بالآخر قرآن کے میزان یعنی معیار اور فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہونے کے تصور کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ یعنی اس بنیادی مسئلے کے حل کے لیے کسی بیرونی کتاب یا روایت کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ قرآن نے خود ہی اپنی وضاحت کر دی۔ جی، قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تبیاناً لکل شیئن ہے، یعنی ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا۔ یہ آیت اس کی ایک عملی مثال ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کبھی روایات یا تاریخی عمل میں کوئی اختلاف نظر آئے تو فیصلہ کن حیثیت قرآن کے متن کی ہوگی۔ اس نے خود ہی بتا دیا کہ اسے کیسے پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو میں پاؤں دھونے یا مسح کرنے کا اختلاف ایک حقیقی لسانی ابہام سے پیدا ہوا، جی، جو بغیر اعراب والے متن میں ممکن تھا۔ لیکن اس معمے کا حل دو چابیاں ہیں جو خود قرآن کی آیت کے اندر موجود ہیں۔ بالکل۔ ایک ہے مستند اور نسل در نسل منتقل ہونے والی قرات جو زبر کے ساتھ پڑھنے کی تصدیق کرتی ہے، اور دوسری ہے ٹخنوں تک کی حد کا ذکر جو دھونے کے عمل کی طرف ایک مضبوط منطقی اشارہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ واقعی اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ زبان کی باریکیوں کا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ جی، یہ اختلاف کسی کی بدنیتی پر مبنی نہیں تھا، بلکہ ایک خاص تاریخی اور لسانی پس منظر سے پیدا ہوا تھا، جسے بعد میں قرآن کے اپنے ہی داخلی نظام نے واضح کر دیا۔ صحیح۔ مجموعی ساخت اور سیاق و سباق میں سمجھنا چاہیے۔ بالکل۔ اور آج کی اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتا ہوں۔ جی، اگر وضو جیسے ایک ظاہری اور روزمرہ کے عمل کی وضاحت کے لیے قرآن کے متن میں اتنی گہرائی، اتنی منطق اور خود کو درست کرنے کی ایسی زبردست صلاحیت موجود ہے، تو پھر زندگی کے بڑے معاملات جیسے عقائد، اخلاقیات اور انصاف کے اصولوں کی وضاحت کے لیے اس کا انداز کتنا مضبوط اور واضح ہوگا۔